حضور کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے. دائرہ نبوت سے نکلیں گے عذاب پھر آئے گا. نہ دائرہ نبوت سے نکلنا ہے نہ قوم پہ عذاب آنا ہے. اس سے آپ کو ایک مسئلے کی حکمت سمجھ آ گئی. آپ نے کئی بار سنا ہمارے نبی علیہ السلام کی قوم پہ کبھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. اجتماعی عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ خدا اجتماعی عذاب تو تب دیں گے جب نبی دائرہ نبوت سے نکل گئے. حضور کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے نہ حضور نے قیامت پر دائرہ نبوت سے نکلنا ہے نہ ہمارے نبی کی قوم پہ آسمان سے ہلاکت کا عذاب آنا ہے. میرے نبی کا دائرہ نبوت یہ فرش بھی ہے عرش بھی ہے. اس ایک نقطہ سمجھنا دیوبند کا نظریہ خدا ہر جگہ پہ ہے. تیرے مخالف کا نظریہ خدا عرش پہ ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا اگر خدا عرش پہ نہیں ہے تو تم دیوبند والے یہ حدیث نہیں پڑھتے. خدا نے عرش پہ حضور کو بلایا اور بلا کے کہا ہے ادنو 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 میرے محمد قریب ہو جا. اگر خدا عرش پہ نہیں تھا ادنو کیوں کہا ہے؟ ادنو کہہ کے نبی کو قریب لانا اس بات کی دلیل ہے خدا عرش پہ ہے تبھی تو ادنو کہا ہے. میں نے کیسے کیا ثابت ہوا؟ کہا جی عرش پر ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا جی حدیث میں ہے. میں نے کہا جو بند والے حدیث بھی دیکھتے ہیں قرآن بھی دیکھتے ہیں. میں نے قرآن پڑھا ہے 30واں پارہ سورۃ العلق ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو ایک حکم دیا ہے اس جو تم سجدہ کرو. سجدے کمانا یہ نہیں ہے عرش پہ آ جاؤ. سجدے کمانا اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دو. تو خدا نے یہ نہیں کہا عرش پہ آؤ. خدا نے یہ کہا ہے اپنی پیشانی زمین پہ لگا دو فرش پہ لگا دو. ہم پوچھتے ہیں اللہ اس پیشانی کو زمین پہ کیوں لگائے؟ ہمیں جواب ملتا ہے ایک طرف میرے قریب ہو جا. میں نے کہا حضور عرش پہ خدا نے ادنو کہا قریب ہو جا. میں فرش پہ ہوں ہمیں ایک طرف کہا قریب ہو جا. اگر عرش پہ نہیں تھا ادنو کیوں کہا ہے؟ تو مجھے بتا فرش پہ نہیں تھا ایک طرف کیوں کہا ہے؟ ادنو بتاتا ہے خدا عرش پر بھی ہے ایک طرف بتاتا ہے خدا فرش پر بھی ہے. فرق یہ ہے میرے نبی کی شان کے لائق عرش ہے میری حیثیت کے مطابق فرش ہے. انہیں عرش پہ ادنو کہا ہے مجھے فرش پہ ایک طرف کہا ہے. پتا یہ چلا نبی وہاں خدا وہاں پر بھی ہے خدا یہاں پر بھی ہے. جو بند کے عقیدے پہ یہ تبرئے کرنے والوں یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے. نہیں نہیں ہم دیوبند کے روحانی بیٹے بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں دیوبند کے نظریے پہ اعتراض تیرے ذمہ ہے. جواب ایک دیوبندیت کے نوکر کے ذمہ ہے. کبھی تجھے شبہ پڑتا ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ مولانا الیاس محمد مناظرہ نہیں کرتا وہ دوڑ گیا. نانا میں دوڑتا نہیں ہوں لیکن سٹیٹس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا. حافظ سعید کو لا کرا مناظرہ ساجد امیر کو لا کرا مناظرہ اپنی قیادت کو لا کرا مناظرہ. یہ نہیں ہے ایک گلی کا بندہ اٹھے لاؤ مولانا گھومن کو لا فلاں کو. نانا ہم سٹیٹس سے نیچے نہیں اترتے. قیادت تو بھی لا قیادت ادھر بھی ہے کر مناظرہ. تیرا کارکن ہو ادھر سے قیادت ہو اسے مناظرہ نہیں کہتے. ہم ہر پھوٹ سے ہر آرے گہرے سے ہر گلی کے لونڈے سے مناظرے نہیں کرتے. روز روز کی پیسے ختم کرو. قیادت تم بھی لاؤ قیادت ادھر سے بھی ہے. بات کرو ادھر قیادت بیٹھی ہے بات سمو بحبل اللہ اکٹھے ہو جاؤ. امریکہ آ رہا ہے لڑنا نہیں ہے اور جو کتا جو بند کو بھونکتا ہے اسے مکھن بھی کھلایا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہمیں جھوٹ بول کے دھوکہ مت دو. میں نے آج لاہور مغرب کے بعد جلسے میں کہا ہمارے ساتھ فراڈ مت کھیلو. اور جی 2 کروڑ ڈالر 10 کروڑ انعام لگ گیا ہے. یہ ہے کہاں پہ؟ کہا جی مینارے پاکستان میں جلسے گاہ کو چیک کر رہا ہے. انعام لگا پھر روڈ پہ پھرے. میں نے یہ تو نبی کی سنت کے خلاف ہے. ابو جہل نے انعام لگایا میرے نبی کے سر کا 100 اونٹ ہے. حضور کو گرفتار کر کے لاؤ 100 اونٹ دوں گا. نبی کا سر لو 100 اونٹ دوں گا. ابو جہل نے انعام لگایا حضرت رسول اللہ کا بھی صدیق اکبر کا بھی. چلے ایک نقطہ ذہن میں رکھنا ابو جہل کمپنی نے جتنا انعام حضور کا لگایا اتنا ہی انعام صدیق کا لگایا. ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی کہا 100 اونٹ دیں گے. حضور کے بارے میں بھی کہا 100 اونٹ دیں گے. اس کا معنی یہ مکے کا مشرک بھی سمجھتا ہے نبوت کے بعد صداقت حضور کی جگہ پہ صدیق ہے.
इनाम एक जैसा लगाया, वो समझता है इनका जानशीन ये है, वो नहीं मिलते, जानशीन को पकड़ो। अजीब बात ये है, उनके सर का इनाम लगा, वो गारों में छुपते नजर आते हैं। तेरे सर का इनाम लगा, मेरा तेरे पाकिस्तान में छुपता नजर आता है। जिस पे इनाम लगे वो छुपता नहीं, वो छुपता है। हमें धोखे मत दो, ये हमसे फरार मत खेलो। अल्लाह बात समझने की तौफीक अता फरमाए। ये लवली जो गेम है ना, ये हमें मत समझाओ। फ्रेंडली समझते, ये फ्रेंडली फायरिंग हो रही है, ये फ्रेंडली फायरिंग हमें मत समझाओ। 4-5 बंदे उड़ा भी दिए, ये क्या हो रहा है? ये फ्रेंडली गनशिप, ये फ्रेंडली फायरिंग हुई है। ये फ्रेंडली जो इनामात है, इससे देवबंद के भी धोखे में नहीं आते। एक बंदे की कीमत बढ़ाने के लिए इनाम भी लगा दिया, उस बंदे से अपने मतलब के काम भी करवा लिए।